السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب، میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بتا دوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو 21 ایپیسوڈ تھی اس کے 2 پارٹس دیے ہیں رائٹر نے، اور وہ کافی لانگ ہوتے ہیں، تو وہ میں ایک ایپیسوڈ کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 کا پارٹ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں اور ایک لائک کر دیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیڈ آفس کا اوپری ہال ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرشکوہ تھا۔ وہ مصنفاں تھی اور اسے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت بھی ایک بڑی راہداری سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی اور وہ رک گئی۔ اس کی نظر کمرے کے باہر لگے ڈاکومنٹس سٹوریج روم کی تختی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا نوب گھمایا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، بڑی کھڑکیوں سے روشنی اندر اتر رہی تھی اور وہ محتاط قدموں سے چاروں جانب جمی بڑی بڑی الماریوں اور ان میں رکھی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بڑھا کر ایک میز کے قریب آئی۔ وہاں ایک فائل رکھی تھی، شاید اسے حالیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل، اور فائل کے اوراق پر جیسے سیاہ سائے گرنے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ہر جملے کے ساتھ بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ سب رئیس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹا۔ سامنے بلقیس بیگم کے نام پر رجسٹرڈ ایک ویمن شیلٹر ہوم کی دستاویزات تھیں اور ساتھ ہی ایک جدید طرز کے ہسپتال کے کاغذات۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگایا گیا تھا۔ اس نے ہسپتال کے دن کی تاریخ دیکھی تو وہ مزید ساکت ہو گئی۔ یہ سرمایہ وہی تھا جو اسے وراثت سے ملا تھا، وہ جو جام شورو جا کر اپنا حق لے کر آیا تھا۔ سالوں پہلے جب بلقیس بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تب اس نے اپنی ماں کے نام پر ہسپتال بنوایا تھا۔ بعد ازاں ان کی خواہش پر شیلٹر ہوم بنایا گیا جہاں وہ جاتی رہتی تھی، جس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ یہ تو جھوٹ تھا کہ اس پر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تھا۔ اس نے وہ جائیداد اپنے کاروبار میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خواہش پر لٹائی تھی، اور اسی ڈور سے اسے رئیس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سا اٹھا تھا۔ کیا یہ وہی رئیس اورنگزیب تھا جو سب کے سامنے صرف غرور کا پیکر تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا تھا؟ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور وہ ترسائے رکھتا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھہ سے گئی۔ تو اس نے وہ دولت اپنے کاروبار میں نہیں لگائی؟ اس نے تو کبھی اسے استعمال نہیں کیا، نہ اپنی سلطنت بڑھانے میں، نہ اپنے شوق میں۔ اس نے وہ سب خاموشی سے دوسروں پر لٹا دیا۔ فلک کی انگلیاں فائل کے کنارے پر کانپ رہی تھیں، آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس حق کو لے کر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اسے انسانوں کے زخموں پر مرہم بنانے میں لگا دیا۔ بے شک وہ اس کی ماں کی خواہش تھی، مگر پوری تو اس نے کی تھی۔ ایک واحد بلقیس بیگم تھی جن کی ہر خواہش کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتا سوائے شادی کے۔ ایک دبی سی آہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، دکھ بھی تھا اور عجیب سامان بھی۔ وہ کرسی سے اٹھی، سانسیں بے ترتیب تھی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کے چمکتے فرش پر قدم دھرتی وہ آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے دیکھے تھے۔ پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو نیچے لابی میں نظر گئی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ چوئنگم چباتا ہوا۔ اس کے ساتھ میسم تھا، ہاتھ میں دونوں کسی اہم بات میں مصروف تھے۔ رئیس کا انداز میں ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ مخصوص سنجیدگی جس کے آگے کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میسم بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے جھکا ہو۔ فلک کے قدم تھم گئے۔ وہ ہال کے سائے میں کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جسے دشمن ظالم، مغرور اور بے نیاز کہتے تھے، مگر اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک اور جہاں چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جہاں جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا، وہ نہ وہ لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ایک بوجھل سوال،
یہ شخص قابل محبت تھا، پھر یہ خود سے محبت کرنے کیوں نہیں دیتا؟ آنکھوں میں نمی سے اتر آئی، دل کیا اسی لمحے نیچے جا کر اس کے سوال کرے کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں تھا، مگر کچھ اس کے اندر ہی اندر تھا جو اسے روک رہا تھا۔ رئیس اور میثم اپنی گفتگو میں مہو تھے اور فلک اوپر کھڑی اپنی الجھنوں، اپنی حیرت اور اپنے دل کی نرمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔ آج اس نے پہلی بار رئیس اورنگزیب کو اس کے غرور سے ہٹ کر دیکھا تھا۔ مینار فیشنز کا اسٹوڈیو ہمیشہ کی طرح ہلکی روشنی اور روشنیوں کی جھیلتی دیواروں کے باعث کسی آرٹ گیلری کی مانند لگ رہا تھا۔ رنگوں، کپڑوں اور ڈیزائنرز کا ایک تلسم سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموش مصروفیت تھی، ملازم ماڈلز کے ساتھ مصروف اسکرینوں پر نئے کلیکشنز کے خاکے چمک رہے تھے، اور خوشبو میں تازہ ریشم کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں سیاہ نیوی بلاؤز کا نمونہ تھا۔ وہ چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں غور سے کپڑے کے باریک دھاگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی اور تیزی تھی، وہ جس نے اس کے مخالفین کو ہمیشہ خوفزدہ کیا۔ وہ چند قدم دور کھڑی ایک فائل پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار فجر کی طرف اٹھتی، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو، اور سوچ رہا ہو کہ پوچھے یا نہیں۔ پھر وہ فائل میز پر رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس قدر منمک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بلاؤز ٹھیک ہے، مگر اس کی کٹنگ میں ایک خفیف صافیہ کمی لگی رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا اور ایک پن نکال کر کپڑے پر لگا دی۔ یہ اب مکمل ہے۔ اسے پرفیکشن چاہیے ہوتا تھا، ہر کام میں، ہر چیز میں۔ چھوٹی سے چھوٹی بے ترتیبی اسے بے چین کر دیتی تھی، بے ترتیبی اسے ہنٹ کرتی تھی، چاہے چیزوں میں ہو یا رشتوں میں۔ تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کر مسکرایا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نگاہ میں ایک پل کو وہی نرمی اتر آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چاپلوسی بند کریں اور نقاد بنیں۔ میں نقاد بننا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے کام میں کمال کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تمہارا کام تمہاری طرح اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ذرا سا ٹہرا۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مل گئیں۔ وہ ایک آدھے ادھورے شخص کو اتنی مکمل لڑکی سوچتا ہوں تو خود پر رشک کروں یا فخر کروں، یا خود سے حسد کرنا چاہیے۔ فارنر نے تعریف میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کی تھی۔ فجر نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تعریف نہیں تھی، اس کے لہجے میں سچائی چھپی ہوتی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ رخ موڑ لیا گیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا۔ تم ہمیشہ سب میں سبقت لے جاتی ہو، اسکول کے گریڈز میں، پڑھائی میں، تمہاری محنت اور ذہانت سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ پھر یہ ہنر، یہ کام، تمہارا کاسٹیومز کے ساتھ جادو سا کھیلنا، تمہارے ہاتھوں میں کیسے کوئی راز چھپا ہے؟ تم اس عمر میں بین الاقوامی سطح پر پہنچ گئی، جہاں پہنچنے تک لوگوں کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ اب حسن کی تعریف مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ حسن کا تو میں ذکر بھی نہ کروں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم کیسی ہو، تم اپنے حسن سے واقف ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے سینکڑوں مردوں کو گھٹنوں پر آتے دیکھا تھا، اور مرد گھٹنوں پر ایسے ہی نہیں آتا۔ مرد صرف حسن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ وہاں جھکتا ہے جہاں اسے عورت میں کمال دکھائی دے، جہاں وہ دیکھے کہ عورت نے اپنی محنت سے ہر مقام بنایا ہے، اپنی قابلیت کے ہر دروازہ کھولا ہے، جہاں وہ عورت کے فیصلوں کی پختگی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جھکتا ہے جب عورت اپنی کمزوریوں کو ظاہر طاقت میں بدل دیتی ہے، جب وہ مقابل کھڑی ہو کر دلیل سے جیتے، جنگ سے نہیں، جب اس کا ہنر، اس کا پیشہ ورانہ رویہ اور قیادت کرنے کی صلاحیت مرد کو یہ احساس دلائے کہ اصل طاقت یہی ہے۔ مرد وہاں جھکتا ہے جہاں عورت اپنے اندر کا توازن برقرار رکھ سکے، جذبات اور عقل کا، نرمی اور سختی کا، ہنر اور حکمت کا۔ وہ گھٹنے وہاں ٹیکتا ہے جہاں عورت محض خوبصورت نہیں بلکہ کامل اور کارآمد ہوتی ہے، جہاں اس کے وجود سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ادھورے پن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، اصل کمال یہ ہے کہ تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم لیڈر ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سب کو راستہ دکھاؤ،
تمہارے پیچھے لوگ خود بخود چلنے لگتے ہیں، تم میں وہ روشنی ہے جو باقیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں جانچتی ہوئی تھی۔ میں تو خانہ بدوش ہوں۔ مسکرا دیا۔ ہاں، وہ خانہ بدوش تھا جس کا گھر وہ تھی۔ میں پڑھائی میں بھی بس ٹھیک تھا، نہ کوئی بہت بڑا نمبر 1، نہ ہی کوئی قابل فخر طالب علم۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جیسے فرصت پر فہرست پڑھنے لگا۔ اسکول سے بھاگنا، کالج سے بھاگنا، جوسف پیلس سے بار بار بھاگ جانا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی۔ ڈیڈ کو تپانا تو جیسے میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ باقی وقت آوارہ گردی میں کٹ گیا۔ زیادہ تر یہی کیا ہے میں نے۔ اس نے سر چھٹکار فجر کی طرف دیکھا جیسے اعتراف کر رہا ہو۔ میرے حصے میں یہی شورشیں آئیں، اور تمہارے حصے میں وہ کمال جس نے تمہیں آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فجر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ ولی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی میں محنت ہے، نظم ہے، کامیابی کے خواب ہیں، اور میری کہانی میں بھاگنے کی ضد، بے سمتی اور شورش ہے رہی ہے۔ وہ ذرا ٹھہرا، جیسے اپنے ہی لفظوں پر غور کر رہا ہو۔ لیکن شاید یہی زندگی ہے۔ ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کردار کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی کو بس سیکھنے کے لیے۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اپنی کہانی میں ایک مقصد لے کر چلتی ہو، اور میں اپنی کہانی میں ایک بھٹکنے والا کردار ہوں۔ فرق یہی ہے، اور یہی فرق ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے سنتی رہی۔ اس نے آہستہ سے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ سچ کہوں تو لوگوں کو زیادہ دیر نہیں سن سکتی۔ کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ دیر لوگوں کو سننا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے بات کوئی بڑی نہ ہو۔ فلسفیانہ باتیں کرنے والے اکثر مجھے بور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی خیال کو اتنی بار دہراتے ہیں کہ آخر میں سمجھ نہیں آتا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کپڑے کی تہہ درست کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں کسی کانفرنس میں نہیں گئی، نہ کسی لیکچر ہال میں بیٹھی، نہ مجھے ایسے مباحثے پسند ہیں جہاں گھنٹوں صرف باتیں ہوتی رہیں۔ مجھ سے اتنی دیر کسی کے جملے برداشت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ایک پل کو نرمی اتری۔ لیکن تمہاری باتیں وہ مختلف ہیں، شاید اس کے لیے کہ تم دوسروں کی طرح مصنوعی نہیں لگتے۔ تم اپنی کہانی سناتے ہو، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی شورش۔ اسی لیے تمہاری باتوں میں بوریت کے بجائے دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ سن سکتی ہوں۔ پوری ٹیپ ریکارڈ سن رکھی تھی۔ اس کی بات پر ولی کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ ذرا قریب ہوا۔ دراز قد آئینے میں ان کے سراپے پر واضح ہو گئی۔ تمہاری سب سے بڑی جیت کیا ہے فجر؟ تجسس بھرا سوال۔ دور اسکرین پر مینار فیشنز کا لوگو جگمگا رہا تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ لوگو، یہ نام، یہ سب بس فیشن نہیں ہے۔ یہ میرا بدلہ ہے تقدیر سے۔ یہ میرا کھیل ہے، بقا کا کھیل۔ اور تم؟ وہ رکی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کھیل میں میری سب سے بڑی جیت ہو۔ آئینہ مسکرا اٹھا۔ کمرے کی فضا چند لمحے کے لیے بھاری ہو گئی۔ ریشمی کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دور سے آتی مشینوں کی آواز اس خاموشی کو اور گہرا کر گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پرکھتا رہا۔ اسکرین پر مینار کا لوگو چمک رہا تھا اور اس کے ذہن میں چند سوال سانپ کی طرح ڈنگ مار رہے تھے۔ تم نے اس کمپنی کا نام مینار کیوں رکھا؟ اس کے سوال پر فجر نے ایک گہری سانس لی۔ مینار میرا قرض ہے۔ میں نے اپنے قرض کو، اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیا۔ اب یہی میری پہچان ہے۔ وہ کس قدر جذب سے بولی تھی۔ وہ جو کرتی تھی وہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی سوچا ہے اگر مینار خود یہ سب دیکھتی تو تم پر فخر کرتی یا تم سے خوفزدہ ہو جاتی؟ وہ جو اب کپڑوں کا ایک ٹکڑا تھا اٹھا رہی تھی، ٹھٹک گئی۔ چونک کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں بجلی کی طرح چمکیں۔ وہ مجھ سے خوفزدہ بھی ہوتی اور فخر بھی کرتی، کیونکہ میں وہی کرتی ہوں جو کبھی نہ کر سکی، جو وہ کبھی نہ کر پاتی۔ کمال بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ اگر کوئی تم سے یہ سب چھیننا چاہے تو؟ مزید قریب ہوا۔ یہ کھیل سب کے بس کا نہیں، اور یہ تخت سب کے حصے کا نہیں۔ وہ مسکرائی۔ تنی ہوئی گردن، اٹھا ہوا سر۔ میں فجر مراج ہوں، اور یہاں میں راج کرتی ہوں۔ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے سرگوشیاں کی۔ غرور تبھی جچتا ہے جب اس کے معیار تک خود کو اٹھا لیا جائے، اور اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ ولی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اسی لیے مجھے تم پر فخر ہے۔
وہ جذب ہوتے بولا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا تھی۔ باہر موسم کروٹ لے رہا تھا۔ صفدر کے ولیمے کی تقریب جس پر تکلف حال میں جاری تھی، اس کے شیشوں سے ٹکراتی ہوئی سائیں سائیں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں کے لشکر جمع تھے۔ وہ کسی بھی لمحے برس پڑنے کو تیار تھے، مگر اندر جھومروں کی زرد روشنیوں تلے ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ کہکہوں، موسیقیوں اور مہکتے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ فجر ہلکے جامنی رنگ کی نازک سی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہراتے تو ایک لمحے کو گمان ہوتا کہ کوئی تتلی پر تول رہی ہے۔ چشمہ اس نے عادتاً بالوں پر جما رکھا تھا، جبکہ فلک خود ہلکے گلابی رنگ کے ٹشو کی میکسی میں تھی۔ اس کے گھنگرالے بال آدھے بن میں تھے اور باقی کھلے ہوئے۔ یہ ہیئر سٹائل گردن کی سراہی کو مزید نمایاں کر رہا تھا اور کانوں میں پہنے جھمکوں کی چمک دمک جیسے چاند کی روشنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ 3 دن رئیس مینشن میں ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہوں۔ فلک اسے اپنی مختصر سی مہم جوئی کا احوال سنا رہی تھی کہ جیسے رئیس نے اس کی ہیلز اٹھائیں، وہ کیسے اسے گھر چھوڑا تھا۔ ہر لفظ میں ایک ناقابل بیاں خوشی اور سرشاری تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر بس مسکرا رہی تھی کہ تبھی روحی ان کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ مجھے آپ دونوں کی ایک تصویر چاہیے۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ دونوں کی خوش دلی سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ روحی نے چند بہترین زاویوں سے ان کی تصویریں لیں اور پھر ان کی نظریں فجر پر جم گئی۔ مجھے آپ کے اور رئیس انکل کے ساتھ ایک تصویر چاہیے۔ اس کی فرمائش پر فلک کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ یکدم تھم گئی۔ میرے 2 فیورٹ لوگ ایک ہی فریم میں؟ پلیز۔ اس نے ننھی سی خواہش کا اظہار کیا تو فلک کے دل پر ایک انجانا سا سایہ لہرایا۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس کبھی نہیں مانے گا۔ وہ فجر کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے گریز کرتا تھا۔ لیکن روحی، فجر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لہجے میں صاف ہچکچاہٹ تھی۔ پلیز فجر آپی، پلیز۔ میں جب علاج کے لیے باہر چلی جاؤں گی تب آپ سب کی تصویریں ہی تو دیکھوں گی۔ اس کا اصرار بڑھا تو فجر نے بے بسی سے فلک کی جانب دیکھا۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ یہ ناممکن ممکن ہو جائے اور دوسرا حصہ جانتا تھا کہ رئیس کا انکار فجر اور روحی دونوں کو شرمندہ کر دے گا۔ اس نے روحی کا دل رکھنے کی خاطر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بگ بھی نہیں مانیں گے۔ فجر ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ تبھی روحی نے امید بھری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ پلیز فلک آپی، آپ انہیں کہیں نا، وہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔ فلک کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی بات مان لے گا، کاش ایسا ہوتا۔ کاش وہ اس کی اتنی سی بات بھی مان لیتا۔ مگر روحی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ وہ کیمرہ سنبھالے ہجوم کو چیرتی ہوئی ان ستون کے پاس پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت پورے ہال پر حاوی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر رئیس سے کچھ کہا۔ فجر کے نے دور سے دیکھا۔ رئیس کی بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی فجر پر اٹھی، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بات تو دور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور وہ آج اس نے ایک لمحے کو جبڑے بھینچے جیسے کوئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارا ہو۔ پھر اس نے روحی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نہایت آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ فلک کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ مان گیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھے۔ فلک نے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ روحی نے کیمرہ فلک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ لیں نا تصویر، آپ رائٹر ہیں، آپ کا اینگل سب سے اچھا ہوگا۔ فلک نے بے جان ہاتھوں سے کیمرہ تھام لیا تھا۔ وہ تینوں اب ایک فریم میں تھے۔ چند تصویریں کلک ہوئیں، پھر روحی ہٹ گئی۔ آپ دونوں کی ایک ساتھ چاہیے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ رکھتے فرمائش کی۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا، جبکہ بھینچے ہوئے ہونٹ آپس میں پیوست۔ فلک نے کیمرہ اٹھایا اور کیمرے کی لینس سے دنیا کی ایک محدود فریم میں سمٹ آئی تھی۔ اس فریم میں 2 لوگ تھے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ رئیس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبڑے بھیچے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثری تھی جو فجر کو دیکھتے آ جاتی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی اجنبی کے ساتھ تصویر بنانے کی سزا کاٹ رہا ہو۔ ریڈی؟ فلک کی آواز دھیمی آواز ابھری۔ اس نے کیمرے پر انگلی رکھی۔ اچانک فریم کے اندر ساکت کھڑی فجر کی آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس میں صدیوں کی تھکن اور ایک معصوم سا سوال تھا۔ اگر اس حادثے میں عروضہ کی جگہ میں ماری جاتی تو کیا تب بھی آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک تیر تھا جو سیدھا رئیس کے مضبوط دفاعی حصار کو توڑتا ہوا اس کے دل میں جا لگا تھا۔
اس نے جھٹکے سے رخ فجر کی جانب موڑا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے وہ بے تاثری کا نقاب اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف ابھرا وہ فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کسی کاروباری نقصان کا نہیں تھا، کسی دشمن کے حملے کا نہیں تھا، وہ خالصتاً کسی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ فجر آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اسے غرور کا دکھ تھا، مگر یہ سب کرنے کو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے یہ سب نہیں چنا تھا۔ اگر ولی اور رئیس اس کے پسندیدہ مرد تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہمیشہ سارے الزام اپنے سر لیے تھے، یہ بھی لے لیا تھا، مگر کب تک؟ فلک کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھا۔ کلک کلک، ایک کے بعد ایک تصویر کھینچتی چلی گئی اور پھر اس کا انگوٹھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، رئیس اورنگزیب فجر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا طوفان فلک پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، لفظوں اور خاموشیوں کے پیچھے چھپے معنی سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ رئیس کی نظریں وہ عام نظریں نہیں تھیں، ان میں جو خوف ابھرا تھا وہ عام خوف نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ عموماً ایسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اپنائیت کا، حفاظت کا اور گہری محبت کا وہ سایہ لہرایا تھا جو ہزار کوشش کے باوجود چھپا نہیں پایا تھا۔ تصویر کلک کرتی فلک کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہی جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی، دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ کیمرہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے آ گیا۔ اس پل اس مصنفہ پر دان ہوا تھا، اس مصنفہ پر وردان ہوا تھا، ایک ایسا وردان جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب اس چہرے سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس چہرے سے محبت کرتا تھا۔ کسی نے مصنفہ کا دل اپنی آہنی مٹھی میں لے کر بے دردی سے مسل دیا۔ اس کی مسکراہٹ شیشے کی کرچیوں کی طرح اس کے اندر بکھر گئی۔ روحی نے آگے بڑھ کر چہکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ فجر بنا کچھ کہے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ ہال کے شور میں وہ بس دو لوگ رہ گئے تھے، اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی رئیس کی آنکھیں اور رئیس کو دیکھتی ہوئی فلک عالمگیر کی آنکھیں۔ آج کی رات سرد تھی، وہ اس قلعے جیسی حویلی میں نہیں بلکہ اس پرتکلف ہال کے وسط میں فلک کے لیے اس رات میں ایک ایسی ٹھنڈک ابھری تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو جما گئی تھی۔ آج کی رات محبت اور نفرت کے سارے معنی بدل گئے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی آواز، لوگوں کے کہکے، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں کہیں دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھاری قدم اٹھا کر اس شخص کی جانب بڑھنا شروع کیا جو ساکت کھڑا تھا، جس کی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ ان چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے قریب کہ اس کی مخصوص خوشبو فلک کی سانسوں میں اتر کر اس کی روح کو مزید زخمی کرنے لگی۔ چند لمحے کی خاموشی طاری رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ایک عورت کی پوری کائنات لٹ چکی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کی آواز اس کے اپنے حلق سے نہیں، کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ تو مجھ سے انکاری ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے حلق میں کی اذیت کے سمندر کو پیتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی نظریں فجر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے گہرے سائے ابھرے، جیسے وہ اس تکلیف سے واقف ہو جو اس کے الفاظ دینے والے تھے، مگر آج وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، شاید اس کے لیے وہ مزید کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پین کی جیبوں میں ڈال لیے، ایک دفاعی مگر بے حد تھکا ہوا انداز۔ کچھ سچائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ کیوں؟ آواز میں کپکپاہٹ در آئی۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، وہ ہر قیمت پر اس اذیت کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اس کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ اسے محبت کیوں کرتا تھا؟ رئیس نے پھر سے ایک بوجھل سانس لی، جسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اسی مرکز پر جما دی جہاں صفدر اور زرکا کے ساتھ بیٹھی فجر مصنوعی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ فلک کو بے طرح زخمی کر رہا تھا، اور وہ آج زخمی ہونے کے لیے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اگلا سوال تیر کی طرح اس کی زبان سے نکلا۔ اس سوال پر رئیس چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے اندر اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ چہرہ پیچھے چھپے سالوں سے آصف کی طرح
میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں گزار دیے اور پچھلے 4 سالوں سے اسے روز دیکھ رہا ہوں اور آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں یا محبت۔ فلک نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے اندر کھینچا۔ رئیس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اپنے لب کتر رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے ہر روز گزرتا تھا۔ ایک بوجھل سانس لی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں فلک، اس نے کہنا شروع کیا اور فلک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پر مجھے آج بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے، اس نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے کترے ہوئے لب چھوڑ کر حیرت سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے خوبصورت اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ دل بھی اسی ایک عام سے چہرے کا طلبگار ہے۔ فلک کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ تو کیا رئیس اورنگزیب آج اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا؟ اپنی محبت کا اعتراف یا اپنی اذیت کا؟ ہر اعتراف فلک کے وجود پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں رئیس اورنگزیب اعتراف کرتا ہوں کہ عورت کو تمہارے جیسا خوش اخلاق اور بہادر ہونا چاہیے۔ تم روشنیوں سے بھری ہوئی ہو فلک، لیکن میری آنکھیں اور میری روح آج تک اس کے اندھیروں میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ حیران نہیں قتل کر رہا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا وجود ایک مکمل سکون ہے، ایک ٹھہرا ہوا دریا، مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے طوفان نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھے پسند ہو، مگر اس کے گلے کی گھلتی ابھری اور پھر سے معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چہرہ آج بھی میری پسند ہے۔ بس فلک وہیں مر گئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اتنی صاف گوئی سے کسی کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی ہر خوبی گنوائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی بھی خوبی اس ایک چہرے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی جو 26 سالوں سے اس سے آسیب کی مانند چپکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے، یہ اس کا آخری وار تھا، پر میں ایک ایسے چہرے کا مقروض ہوں جس نے کہا تھا محبت مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اس آخری جملے نے فلک کے اندر بچی کچی ہمت بھی توڑ دی۔ اس کی دنیا کا محور، اس کی محبت کی دنیا، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہال کا شور، روشنیوں کا رقص، کہکوں کی گونج، سب یکدم اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک آخری بجھی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کا گھیرے دار خوبصورت فراک لہراتا چلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی اونچی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے، اس بے رحم سچائی سے اور اس شخص سے جو آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مار گیا تھا۔ ہال کے عقبی دروازے سے منسلک سنگ مرمر کی سیڑھیاں رات اور بارش کی شدت میں بھیگ رہی تھی۔ اندر جہاں زندگی کہکے لگا رہی تھی، باہر فلک کی دنیا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بادل اس زور سے گرجے جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ بارش کی پہلی بوندوں نے جلدی ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سرد ہوا اس کے بھیگے وجود سے ٹکرا کر کپ کپی طاری کر رہی تھی، مگر اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اندر ہال کی بلند موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، برسوں بعد اس طرح ٹوٹ کر روئی تھی۔ کیا اسے رونا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف اس کی بہترین دوست تھی تو دوسری طرف اس کی زندگی بھر کی محبت۔ وہ شخص اس کے چہرے پر مرتا تھا جو اس کی دوست کا تھا۔ اس سے بڑی اذیت بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ کیا اسے فجر سے نفرت کرنی چاہیے جس کی کوئی خطا نہ تھی، یا پھر خود سے جس نے اس ایک ناممکن خواب پال رکھا تھا؟ اتنے سوالات، اتنی تکلیف اس کے ذہن میں جمع ہو چکی تھی۔ اس کا وجود اب اس بوجھ کو سہار نہیں پا رہا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں یوں ہی ابھرتی رہیں، بارش کے شور میں گم ہوتی گئیں، اور تبھی مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آیا اور بھیگتی بارش میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کی روح تک کو چیر گیا۔ تم اندر بیٹھ کر بھی رو سکتی ہو۔ اس کی گہری بے تاثر آواز ابھری اور فلک کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے رونے کی شدت آ گئی۔ وہ شخص اسے اندر جا کر رونے کا کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے آنسوؤں کا سبب وہی تھا۔ اس کے شدید رد عمل پر رئیس ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر وہ اس سے 2 زینے نیچے اترا اور وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ اب اس کے چوڑے شانوں کو اور مضبوط پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، اور فلک جیسے اس کے وجود کی پناہ میں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ہرگز نہیں، زہر لگتی ہے، اس نے پرانے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں آج ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مگر وہ چپ نہ ہوئی۔
ایسا کیوں ہے؟ اسے سکتے ہوئے بولی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ بارش کے پانی نے اس کا سارا حسن جیسے دھندلا کر مزید بھی بھڑکا دیا تھا۔ وہ چہرہ ہی کیوں؟ اگلا سوال ایک نیزے کی طرح تھا۔ وہ رئیس کے چہرے پر اذیت کی وہ لہر ابھری جسے وہ لاکھوں نقابوں میں چھپاتا تھا۔ یہ ایک قرض ہے۔ اس کی آواز بھیگتی رات کی میں سرگوشی کی طرح تھی۔ 26 سال پرانا قرض، پہلی محبت کا قرض، پہلے قتل کا قرض۔ 26 سال، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ آپ کے 26 سال اتنے اہم اور میرے 17 سال، کیا وہ کسی گنتی میں نہیں؟ 17 سال جب اس کا رشتہ رئیس سے طے ہوا تھا۔ 20 سال کی عمر تک وہ اس رشتے کی گہرائی سے ناواقف تھے، مگر پھر احساس جاگا۔ 20 سے 23 سال کی عمر تک، ان 3 سالوں میں اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا تھا، اور اس نے ہر بار اس کا دل توڑا۔ اسے اپنی پہچان بنانے کا کہہ کر دور کر دیا گیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور تب اس نے رشتہ ختم کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے محبت پر عزت نفس کو چن لیا، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو دل میں گھر کر چکی تھی؟ پچھلے 4 سال اس نے اسی محبت اور اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ 17 سال کا زبردستی رشتہ اور 7 سال کی یک طرفہ محبت، کیا وہ شخص کے لیے واقعی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی؟ 26 سال کی یہ اذیت میں نے خود نہیں چنی۔ وہ یوں ہی اس کی حفاظتی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کی تیز بوچھاڑ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹتی رہی، مگر فلک کو جیسے اب سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب حفاظتی دیوار بن جائے پھر تکلیفیں کیسی؟ ایک مری ہوئی عورت پر آپ نے 26 سال لٹا دیے، اور ایک زندہ فلک کے لیے آپ کے پاس 26 دن بھی نہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں مڑی ہوئی تھیں، پلکیں نیلے پڑتے ہونٹ اور چہرے پر بکھری مایوسی۔ رئیس نے ایک لمحے کو سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے سسک رہی تھی۔ تقریر اسے اس کے اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ پھر سے اپنے دل میں امید پال بیٹھی تھی۔ اسے لگا شاید اب وہ شخص اسے مل جائے گا، مگر کیسے؟ اس مری ہوئی عورت کی ہم شکل تو اندر زندہ تھی۔ اسے بچانے کی خاطر اس بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہی کو مار دیا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ رئیس نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنا بھاری سیاہ کوٹ اتارا اور اس کی جانب کیا، مگر فلک نے نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر احتیاط سے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئیں، مگر جیسے کوٹ کی گرمی نے فلک کے کپکپاتے وجود کو ایک لمحے کا سکون بخشا، حالانکہ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مجھ پر رحم مت کھائیں، مجھے آپ کا رحم نہیں چاہیے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ رحم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ فخر تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ کی ہر مہربانی کے پیچھے کوئی ذمہ داری یا کوئی قرض ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے کوئی جذبات نہیں؟ میرے جذبات؟ وہ ایک ایسی بھول بھلیاں ہیں جس میں میں خود گم ہوں۔ میں تمہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو مجھے سچ بتا دیں، کیا کبھی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس قرض سے کبھی باہر نکلیں گے؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی فلک کے لیے ہر جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو تم چاہتی ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ چلائی، مگر آواز بارش میں دب گئی۔ کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس آزیب سے لڑیں گے۔ یہ آزیب نہیں، میری ذات کا حصہ ہے۔ رئیس کی آواز میں فولادی قطعیت تھی۔ اس نے لڑنے کا مطلب ہے کہ خود کو مٹا دینا۔ میں تمہیں اپنی بے معنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس کی قدر کر رہا تھا، مگر اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کا کوٹ محض ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی بے لفظ حقیقت کا اعتراف تھا۔ وہ اسے موسم کی سختی سے بچا سکتا تھا، مگر اپنی محبت کی تپش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 26 دن؟ کیا میں 26 دن لے سکتی ہوں؟ 26 دن؟ کیا 26 دنوں بعد سال ختم ہو رہا ہے؟ ڈارک سٹارز کی لانچ تھی۔ رئیس گروپ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جام شروع واپس جا رہی تھی، اور تقدیر جانتی تھی 26 دنوں بعد آنے والی رات کیا لانے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا۔
بارش برستی رہی، ہال سے آتی موسیقی کی مدھم دھنیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ رئیس کے کوٹ میں لپٹی اپنی محبت کے ملبے میں پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ صبح کی دھند ابھی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی۔ مینشن کے لان میں شبنم کے قطرے سبز گھاس پر جھلملاتے تھے اور بڑی بڑی شیشے کی دیواروں پر وہ اوس بارش کے قطروں کی طرح پھسلتی نظر آ رہی تھی، مگر رئیس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نقسک سے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ سیاہ سوٹ، چمکتے بوٹ، کلائی پر قیمتی گھڑی، ہر چیز اس کی شخصیت کی طرح بے داغ اور پروقار تھی۔ میز پر زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب بیٹھے کسی اہم موضوع پر مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے، مگر رئیس کے داخل ہوتے ہی دونوں کی آوازیں جیسے کٹ گئی۔ ایک غیر مرئی خاموشی فضا پر چھا گئی۔ یہ منظر رئیس کے لیے نیا نہ تھا۔ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں لوگ محتاط ہو جاتے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے چند نوالے خاموشی سے لیے، مگر صبح ایک کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، فلک کی کمی۔ وہ چند دنوں سے اسی میز پر موجود تھی، صبح سویرے سے تیار، مسکراتی ہوئی، چاہے اپنی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے چھپائے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھی ہی ایسی، بکھرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال کر سب کے سامنے پیش کرتی، مگر آج اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نوٹ کیا مگر سوال نہ کیا۔ وہ جانتا تھا سوال کرنے سے جواب کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ چند لمحوں بعد وہ سختی سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ملازم اس کے اطراف میں موجود ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، روبینہ۔ آواز کڑی اور حکم نما تھی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور ادب سے جھک گئی۔ جی صاحب، میڈم فلک کو بلاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، بھویں مزید سکڑ گئیں۔ وہ وقت ضائع کرنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ روبینہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس نے گھبرا کر زرتاش کی جانب دیکھا۔ زرتاش نے سنجیدہ تاثرات اور گھورتی آنکھوں سے نے اس کی زبان پر بوجھ ڈال دیا۔ پھر زرتاش کی آواز ابھری، فلک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رئیس کے قدم وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو خالی ہوئیں۔ کل رات کی تصویر اس کے دماغ میں چمک اٹھی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی، لرزتی ہوئی اس کے کوٹ میں لپٹی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضدی تھی، مگر صرف اس کے لیے، مگر یہ ضد اسے اس حال تک لے آئے گی۔ اس نے لب واہ کیے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچ گیا۔ سختی سے سانس اندر کھینچی اور پھر تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اور احمد صاحب کے درمیان دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک انکہی تشویش چھپی تھی۔ باہر آسمان سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کے عقبی حصے میں آ بیٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا اور اندر کی خاموشی الگ ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میسم نے عقبی آئینے میں ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ آج وہ سنجیدہ تھا، تبھی چھپے پیچھے بیٹھا تھا۔ رئیس نے خود کو پچھلی سیٹ پر ڈھیر نہیں کیا تھا۔ اس کی نشست ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آہنی گیٹ سے باہر نکلی، اس نے کھڑکی کے شیشے سے گزرتی روشنی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں کہیں اور الجھی تھی۔ فلک پر غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ اس پر چیخنے، اسے ڈانٹنے یا بس خاموشی اوڑھ لے۔ بے وقوف ہے یہ لڑکی، وہ دل ہی دل میں کڑواہٹ سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں فلک کی رات والی صورت گھومتی رہی، وہ بھیگی آنکھیں، نیلے ہونٹ، لرزتا وجود، پھر وہی سوال وہ بار بار گونج رہا تھا۔ ایک مری ہوئی عورت پر 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں۔ وہ جملہ کانوں میں گونجتے ہی اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ سینے پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے فلک محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندھیروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے شہر کی سڑکوں پر بھاگتی رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس کا ذہن گاڑی کے اندر اسی مینشن میں اٹکا تھا جہاں ایک ضدی لڑکی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی۔ کاش وہ اس کی حماقت پر چیخ سکتا، اسے جھنجھوڑ سکتا، مگر فلک عالمگیر، تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ اس نے کنپٹی مسلی، میری دیواروں کے اندر جگہ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کے گہرے سائے یہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بڑی کھڑکیوں سے ہلکی سرمئی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فجر اپنی میز پر جھکی ہوئی تھی، سامنے کھلی فائلوں اور لیپ ٹاپ پر گہری نظریں جمائیں۔ قلم اس کی انگلیوں میں بے اختیار گھوم رہا تھا۔ مینار فیشنز اب اس کے لیے محض ایک بزنس نہیں تھا، یہ اس کی محنت، خواب اور پہچان تھا۔
وہ ہر دن ہر لمحہ اسے اور بلند کرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ دفتر میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو توقع یہی تھی کہ شاید کوئی اسسٹنٹ ہوگا، مگر دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ صفدر؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ حیرت لازمی تھی، ابھی کل ہی اس کا ولیمہ تھا اور وہ یہاں اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ، آنکھوں میں شکستہ سا رنگ۔ السلام علیکم، اس نے رسمی سا سلام کیا۔ فجر نے جواب میں سر ہلا دیا جو کہ حیرانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ چھٹی حس چوکنی ہو گئی، زخموں کو سونگھ لینے والی حس جاگ اٹھی۔ صفدر نے آہستہ آہستہ کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ لمحہ بھر اس نے وہ فائل میز پر رکھی، پھر جیسے اپنی ہمت سمیٹتے ہوئے بولا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، آواز بھاری تھی۔ فجر کے دل کو عجیب سے گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، خطرے کی بو، ایک انجان سا خدشہ اس پر سایہ ڈالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تم دیکھ سکتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اپنی خفت اور شرمندگی پر قابو پانے کی کوشش میں وہ زیادہ دیر آنکھ نہ ملا سکا۔ فجر نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر فائل اپنی طرف کھینچی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے پہلی شیٹ پلٹی، آنکھوں کے کاغذ پر اٹکے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی رنگت بدلنے لگی، اگلا صفحہ کھلا، آنکھیں پھیل گئی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکی، شاید اس کو سمجھنے پروسیس کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں صفدر نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری فجر، میں نے سچ چھپایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مینار کا اصل پارٹنر رئیس اورنگزیب ہے، میں بس ان کی جگہ آگے رکھا گیا۔ فجر کی انگلیاں ہلکی سی لرزیں، مگر اس نے گردن نہیں اٹھائی، ہونٹ سختی سے جکڑ لیے جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ صفدر پھر سے گویا ہوا، آواز میں کرب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ روز یاد ہے نا جب رئیس ہمارے گھر آئے تھے؟ اسی روز تم نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی۔ ڈیڈ کو وہ پروجیکٹ چاہیے تھا جو رئیس گروپ سے جڑا ہوا تھا، مگر اس کے لیے رئیس اورنگزیب نے ایک شرط رکھی اور ڈیڈ کی وجہ سے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہی کیونکہ فجر کے ذہن میں تصویر پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن، وہ منظر، رئیس کی موجودگی، سب یاد آ گیا تھا، سب واضح ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صفدر نے تھوک نکلا، اب انہیں اپنے شیئرز واپس چاہیے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں ڈر گیا تھا۔ فجر نے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس پر مزید بوجھ بڑھ گیا۔ شروع میں مجھے لگا بس یہ چھوٹا سا بزنس ہوگا، تمہارا شوق ہے، شاید جلدی اکتا جاؤ گی، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ مینار اتنی ترقی کر لے گا اور مجھے اتنا عزیز ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں اذیت، پشیمانی اور ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ فجر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے نظریں فائل پر جمائے رکھیں، اندر کچھ ٹوٹتا رہا، کچھ جلتا رہا۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز ابھری، بھاری اور کپکپاتی ہوئی۔ صفدر کا چہرہ سفید پڑ گیا جیسا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ فجر، آئی ایم سوری، میں نے کہا جاؤ صفدر۔ اس بار وہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا چلائی۔ صفدر نے گہری سانس لی، تھوک نکلا، پھر پلکیں جھکا لیں۔ لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے فجر کو کھویا، اس لڑکی کو جسے وہ دل و جان سے اپنی بہن مانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، قدم بوجھل تھے، دروازے تک آیا اور رکا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھی تھی، جھکی ہوئی جیسے سانس بھی لینا بھول گئی ہو۔ صفدر نے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فجر کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے فائل سے ہاتھ ہٹایا، انگلیاں لرزی تھیں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پورا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے، وہ خواب جس پر اس نے اپنے دن رات وار دیے تھے، اچانک اتنا اجنبی، اتنا دھوکے سے بھرا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ بارش کی بھیگی ہوئی رات کا اثر اب بھی فلک کے وجود پر باقی تھا۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی،
تیز بخار نے اسے نیند نہ آنے دی۔ کبھی کمبل اوڑھ لیتی تو کبھی بے چینی سے ہٹا دیتی۔ سردی اس کے جسم میں چبھتی رہی اور پریشانی جلتی رہی۔ بالآخر صبح کے قریب دوا کے اثر سے آنکھ لگی اور وہ دن بھر جیسے بے ہوش سی پڑی رہی۔ جب سپہر کے 3 بجے آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سر اب بھی بوجھل لگ رہا تھا مگر بخار اتر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے گئی۔ چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں تھے، لیکن ہونٹوں پر اس نے ایک کمزور سی مسکراہٹ سجا لی، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ بہتر ہے۔ گرم پانی سے منہ دھویا، ہلکا سا میک اپ کیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ ذرا سا اس کا رف اور لمبا اوور کوٹ، ساتھ سر پر اونی ٹوپی، اسے کچھ باوقار تھا مگر تھکا ہوا سا ظاہر کر رہے تھے۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں زرتاش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور قریب کھڑا ملازم کچھ وضاحت کر رہا تھا۔ زرتاش نے سائن کیے، فائل واپس دی اور ملازم نے جھک کر شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ گیا۔ وہ رئیس گروپ کے فائنانس کا حصہ تھی۔ اگر فنڈز اس کے سائن کے بعد ہی اپروو ہوتے تھے۔ اس نے نظریں فلک پر ڈالیں تو لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر فکر کی لکیر کھنچ گئی۔ اٹھ گئی تم؟ کیسی طبیعت ہے؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ فلک نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں، پھر دوا لینا۔ زرتاش فوراً بولی مگر فلک کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی تیر گئی۔ دراصل مجھے آفس جانا ہے۔ مگر تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، زرتاش نے نصیحتاً کہا۔ فلک نے آہستہ سے سانس بھری، نگاہیں فرش پر گاڑ دیں اور دھیرے سے جواب دیا، ہاں مگر اب ٹھیک ہوں۔ اصل میں کام زیادہ ہے، صرف 25 دن رہ گئے ہیں لاؤنج میں، اور ہاں میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ زرتاش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے کسی ضد کو بھانپ گئی ہو، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے لیکن پہلے ناشتہ کر لو اور دوا ساتھ لے جانا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر اوس پھسل رہی تھی جو دھندلے منظر کو اور دھندلا رہے تھے۔ لمبے اوور کوٹ کے اندر سکڑی ہوئی زرد سکارف اور ٹوپی میں لپٹی وہ جیسے اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فخر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر کی آواز میں بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ مشکل مسکرائی جیسے اپنی کمزوری چھپا رہی ہو۔ کیا رئیس نے تم سے کچھ کہا؟ تم نے رات کو میسج کیا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑا، مجھے ساتھ لے کر جاتے، میں مصروف تھا، ابھی دیکھا ہے میسج۔ سب ٹھیک ہے نا فلک؟ فلک کے لب خشک ہو گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے میسج کیا تھا مگر کب؟ یادداشت پر زور دیا مگر سب دھندلا سا تھا۔ شاید بخار میں۔ بے ساختہ اس نے اپنی کن پٹی مس لی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، شاید غلطی سے ہو گیا ہو، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، میں ابھی آفس جا رہی ہوں۔ مگر فخر کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی اور وہ سوال کرتا رہا، البتہ فلک کے لہجے میں نرمی اور عزم کی ملاوٹ تھی۔ اس نے اسے بڑی مشکل سے مطمئن کیا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل اپنی گود میں رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہیڈ آفس کی عمارت اب قریب آنے لگی تو اس نے گہری سانس لی۔ ایک دن اور کم ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف 25 دن بچے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رات کی بارش کے بعد خاموشی میں اور نمایاں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نیچے ہال میں ایک ڈیزائنر کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہی تھیں، تبھی رئیس فون سنتا ہوا بلائی منزل کی ریلنگ تک آیا اور وہ ریلنگ پر کونیاں ٹکائے فون سن رہا تھا جب مراد ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر نیچے گھومتی فلک کو دیکھا اور پھر رئیس کو، جو اب فون بند کر چکا تھا۔ ویسے یہ تتلی کافی بہادر ہے، نہیں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بے وقوف ہے، وہ تصدیق کرنا ہی نہ دے۔ مراد نے سنا اور پھر کچھ یاد کرتے گویا ہوا، ویسے مکڑی تمہیں کیا کہہ رہی تھی اس دن ایونٹ پر جب تم دونوں سٹیج پر تھے؟ وہ جب تک جان نہ لیتا اس کے معدے کا درد کہاں ٹھیک ہونے والا تھا۔ یہی کہ میں فلک کو ہرٹ مت کروں کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ عورت ہے۔ عجیب، اس میں عجیب کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر رئیس کو دیکھا پھر بات جاری رکھی، تم جانتے ہو تم میرے پسندیدہ مرد ہو۔
رئیس ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر مراد کو گھورا جیسے کوئی انسنی کرنا چاہتا ہو۔ بکواس نہیں کرو، بگڑ کر بولا۔ مراد ذرا بھی گھبرایا نہیں، بلکہ مسکرا کر پھر آگاہ کیا، اس میں بکواس کیا ہے؟ تم میرے فیورٹ ہو۔ تو وہ تو ہو۔ رئیس کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں، مگر آواز بدستور خشک اور بھاری تھی۔ اس نے نگاہ ترچھی کیے سے دیکھا۔ میں نے کہا منہ بند رکھو۔ مراد ہنسا جیسے رئیس کا غصہ اس کے لیے تماشا ہو۔ لیکن سچ یہی ہے، تم سے بہتر کوئی… شٹ اپ! اس نے بدکتے ہوئے ریلنگ سے ہی کوہنیاں اٹھائیں۔ دنیا میں کروڑوں مرد ہوں گے مگر میرے پسندیدہ تم ہو۔ کاش میں لڑکی ہوتا، مجال ہے وہ 2-4 نمبر آدمی باز آیا ہو۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، نہیں تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے واک آؤٹ کر گیا، مگر مراد کی مسکراہٹ اور دلچسپی ہنوز قائم رہی۔ واللہ تم اتنے غصے میں بھی مزیدار لگتے ہو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، جبکہ رئیس دل میں سے عزت افزا القابات سے نوازتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پورا دن فجر کے لیے ایک کربناک اذیت میں گزرا۔ صبح جب صفدر آیا، اس لمحے کے بعد وقت جیسے بے رنگ سا ہو گیا۔ نہ اس نے صفدر سے کچھ کہا، نہ رئیس کو الزام دیا۔ وہ چاہتی تو سیدھا رئیس کے دفتر پہنچ کر سوال کرتی، چیختی، لڑتی، جھگڑتی، مگر وہ سب کچھ پی جانے کے بعد اب اس کے اندر چیخنے چلانے کی توانائی نہیں بچی تھی۔ ذہن میں ہنگامہ ضرور تھا، سوالوں کے بادل دن بھر اس پر چھائے رہے۔ کیا مینار اس کے پاس رہے گا؟ کیا صفدر واقعی اتنا کمزور تھا کہ اس نے دھوکہ دیا؟ کیا رئیس نے یہ اچھے کے لیے یا برے کے لیے کیا؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے باوجود اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی نتیجے سے پہلے جذباتی نہیں ہوگی۔ کبھی وہی فجر تھی جو ایک لمحے کی بات پر بھڑک اٹھتی تھی، چیختی تھی، مقابلہ کرتی تھی، لیکن آج گزرے سالوں میں وہ جتنا کچھ جھیل چکی تھی، اتنا صبر آ گیا تھا، اتنی برداشت سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی تھی، وقت نہیں برباد کرنا تھا۔ وہ بھی ابھی لیڈنگ CEO تھی۔ جو بھی ہوگا وہ جانتی تھی وہ نبت لے گی، اور یہی سوچ اسے سہارا دے رہی تھی۔ رات اتر آئی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈ نے شہر کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ بالکنی کے سامنے اس کی دنیا کچھ دھندلی مگر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا رخساروں کو چھو کر گزرتی جیسے بے آواز تسلی دے رہی تھی۔ وہ دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، کندھوں پر شال اوڑھی اور دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کے ساتھ ولی آ بیٹھا، اس کے قریب خاموش، جس نے کچھ دیر پہلے وہ فائل دیکھی تھی۔ وہ خود بھی الفاظ کے انتخابات میں قاصر تھا۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ فجر نے شال کو کندھوں پر مزید سختی سے لپیٹا، نگاہیں دھند میں الجھی ہوئی تھیں۔ ضرور آتا، اگر مجھے لگتا کہ میں اس سے نبٹ نہیں سکتی، اگر مجھے لگتا میں کمزور ہوں۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بات جاری رکھی، مگر اب نہیں آ رہا، بس اب افسوس ہے۔ جو صفدر نے کیا وہ برا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اب میں ہر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمی دونوں شامل تھے، جیسے برف کے توے کے اندر جلتی ہوئی آگ۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا۔ اور بگ بی؟ فجر کا رخ اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں پختگی تھی۔ ان کے کہنے پر چلو گی، پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ان کی عقیدت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس پر بھروسہ تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، دھند کے پردے میں خاموشی اور سردی جیسے ان دونوں کے بیچ ٹھہر گئی ہو۔ وہ چند باتیں کرتا رہا، اس کی پیشانی زائل ہو رہی تھی۔ ولی کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے مرہم تھی، وہ ہر کرب کو التیام بخش دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ اب اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے مینار مجھ سے چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ولی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پلس اگر ڈیڈ نے جوزف پیلس میں جگہ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی، پھر ہم اسکاٹ لینڈ کے کسی قصبے میں رہیں گے، ایک فارم بنائیں گے، مویشی رکھیں گے، مرغیاں پالیں گے۔ اس کی آواز میں خوابوں کی نمی تھی، جیسے وہ اس تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔
فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں دن میں مویشی چرانے لے جاؤں گا، تم مرغیوں کو سنبھالنا، ہم سبزیاں اگائیں گے، تم تازہ سبزیوں سے کھانا بنایا کرنا، اور جب شام میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھوں سے کھایا کروں گا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں، پھر وہ ہنس دی۔ میں مرغیاں پالوں گی؟ اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے واقعی حیران ہوئی۔ آف کورس، اب مویشیوں کے ساتھ مرغیاں تو باہر لے جانے سے رہا، لیکن میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی صرف مرغیوں کے ساتھ؟ گفتگو اب دلچسپ موڑ لے چکی تھی۔ اکیلی کیوں بھائی، بچے ہوں گے نا ہمارے۔ یہ سنتے ہی فجر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، بچے؟ ہاں نا بچے، 4 بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ 4 بچے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں نا، 4، جیسے ہم تھے، جارج، میں، نینسی اور نسا۔ اس نئے لہجے میں اپنے بچپن کی جھلک تھی۔ تمہیں نہیں لگتا 4 زیادہ ہو گئے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ اکلوتی تھی، ہمیشہ اکیلے رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ نہیں، 4 ہی ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا۔ فجر کا دل جیسے دھند سے نکل کر کسی روشن صبح میں آ گیا۔ مینار، فیشن، صفدر، رئیس، سب لمحاتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس کے سامنے صرف ولی تھا، اس کی باتوں میں چھپا ہوا مستقبل جس میں دکھ نہیں تھا، بس محبت اور سکون تھا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ سوچ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ 2۔ ولی کو جیسے صدمہ لگا۔ وہ تو بالکل ہی کم ہے، گھر میں رونق کیسے لگے گی؟ شور شرابہ، ہنسی مذاق، یہ سب تو 4 ہی بچوں سے آئے گا۔ رونق یا پھر سر پر پہاڑ؟ 4 بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے تو میں بھول ہی جاؤں گی کہ بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس دیا۔ 4 بچے ہوں گے تو خود بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، تمہیں فرصت ہی فرصت ملے گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی فرصت۔ وہ اڑ گئی۔ کم از کم 3 پر تو مان جاؤ۔ وہ بھی ضد پر اتر آیا۔ 3؟ نہیں، بس 2 بہت ہیں۔ ولی نے ناک سکیڑ کر پیچھے میز پر رکھی کافی اٹھا کر گھونٹ بھرا، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے جانم، 2 بچے کافی ہیں۔ بس؟ اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہار نہیں مانی، حقیقت قبول کی ہے۔ 4 تو خواب تھے، لیکن 2 وہ حقیقت بن سکتے ہیں۔ وہ ہنس دی، مگر ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچے صرف تعداد نہیں ہوتے، ایک بھی ہو تو وہ ساری دنیا بن سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ہماری دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ وہ چپ ہو گئی، نگاہیں جھکا گئی اور کافی کے کپ کو انگلیوں میں گھمانے لگی۔ ہاں تو کافی ہوں گے۔ کہیں اندر وہ بچوں کو لے کر خوفزدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس جیسا بچپن اس کی اولاد جیے، اور اولاد کے معاملے میں خوفزدہ تھی۔ وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، وہ اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ جانتی ہو، اس نے آہستہ سے فجر کو ساتھ لگایا، بچے نہیں، اصل میں تم کافی ہو۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اچانک بے بس کر دیا ہو، جیسے وہ اس کا ڈر سمجھ گیا ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے ساتھ تو دنیا کہیں بھی جینے کے قابل ہوگی، چاہے وہ فارم ہو یا شہر، کچھ بھی۔ وہ مسکرائی۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے اگر تم ہو تو زندگی پہلے ہی مکمل ہے۔ ولی نے مسکرا کر اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ میں کافی ہوں۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، اگر بھول گیا تو؟ شرارت سے پوچھا۔ ٹرمینیٹ کر دوں گی؟ عزلی دھمکی دی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ایک تو بیوی سب کچھ ہو مگر باس نہ ہو، ورنہ آپ کب ٹرمینیٹ ہو جائیں کچھ پتہ نہیں۔ اوکے میڈم۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فجر نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک سکون اترا، جیسے ساری تھکن دھل گئی ہو۔ دسمبر کی رات گہری ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے بیچ محبت کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹوڈیو روم خاموشی میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رولز میں لپٹے کپڑے، کٹنگ بورڈز، دھاگوں کی رنگین ریلیں اور میز پر رکھے خاکے، یہ سب اس کے تخلیقی جہاں کی جھلکیاں تھیں۔ آج مینار میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو چھٹی تھی۔ چند ایک لوگ آئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص سی کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں سفید ڈریس شرٹ کا نازک کپڑا تھا، نہایت نفیس، بے داغ اور چمکدار، سفید جیسے روشنی کا ایک ٹکڑا۔ ولی کا برتھ ڈے قریب تھا اور اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ سوئی دھاگا اس کی انگلیوں میں رقص کر رہا تھا، کالر پر وہ باریک سرخ کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڑی محنت اور نرمی سے۔
اور پھر جب آخری ٹانکا مکمل ہوا تو اس نے سوئی ایک طرف رکھی۔ کالر کے دائیں حصے پر ایک چھوٹا سا سرخ دل ابھرا ہوا تھا، چند سینٹی میٹرز کا ہی صحیح، مگر اتنی باریکی سے بنایا گیا تھا کہ جیسے سفید برف پر سرخ گلاب کھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، اس شرٹ کو ولی کے وجود پر تصور کیا اور پھر بے اختیار مسکراتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ یس، آواز دوسری طرف سے اس کی ریسیپشنسٹ کی تھی۔ میڈم، ارسل برہان گردیزی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے کے سارے تاثرات یکلت بدل گئے۔ وہ میٹھی مسکراہٹ جیسے پتھر میں ڈھل گئی اور اس جگہ برف جیسی سختی نے لے لی، ہوا میں جیسے خنکی گھل گئی۔ انہیں کہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن میڈم، ریسیپشنسٹ ہچکچائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری بار ہے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا۔ آخری بار کا ڈرامہ؟ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ روم میں بھیج دو۔ فون بند کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ گہری سانس لی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اب وہ کیوں آیا تھا، اب اسے کیا چاہیے تھا، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتا یہ شخص۔ وہ فوراً نہیں اٹھی، وہیں بیٹھی رہی، اپنے ادھورے کام کو مکمل اطمینان سے پورا کیا۔ ولی کی شرٹ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیلی جینز پر سفید سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور آنکھوں پر اینک جمی تھی۔ اسی پیشہ ورانہ حلیے میں وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ارسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا اور ایک امید کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز ارسل کے چہرے پر خفت کی لہر دوڑا گیا تھا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتی ہوئی میز کے دوسرے سرے پر پہنچی اور ہیڈ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیے ارسل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف کاروباری سرد مہری تھی۔ اس کے انداز اور لہجے پر ارسل کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا غرور، یہ وہی فجر تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا، اور آج وہ سچ مچ آسمان بن چکی تھی، اتنی اونچی کہ وہ گردن اٹھا کر ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ چند سال پہلے جب ہم ساتھ تھے، اس نے ایک بہت خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا تھا، تمہارے سنگ۔ وہ گویا ہوا تو فجر کی پیشانی پر بل پڑے۔ آخر اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ لیکن پھر میں نے سب خود ہی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں بہت آگے بڑھائی ہوں ارسل، تمہیں بھی چاہیے کہ اب موو آن کر رہا ہو۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسل نے اس کے منہ سے اپنا نام اتنے عرصے بعد سنا تو حسرت سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام اس کی زبان پر ورد کی طرح رہتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی ورد کی خاطر اپنی ماں سے بد دعائیں سنتی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے شادی بھی کر لی تھی مگر موو آن نہیں کر پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارسل نے چند لمحے اپنے لب کاٹے اور پھر ہمت جمع کر کے بولا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے آج 4 سال بعد یہ سوال پوچھا تھا۔ کس بات کے لیے؟ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایسی بے نیازی سے پوچھا کہ وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے، کیا تم بھول گئے؟ اس کی یاد دہانی پر ارسل کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف دل میں بغض پالے بیٹھی رہوں۔ میرے نزدیک میرے دل کی بہت اہمیت ہے اور میں اسے غیر ضروری حادثات سے نہیں بھرتی۔ میں اپنے دل کو ایک مقدس کتاب کی طرح عزت دیتی ہوں جہاں ہر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ میں خود کو معافی تلافی کے ان سلسلوں سے بہت اوپر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے سانس لینے کو رکی۔ ارسل اسے سنے گیا۔ تم جانتے ہو میرے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا۔
اور جب میں آگے بڑھ جاتی ہوں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے رہ جانے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی اور ارسل کا دل جو پہلے ہی ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اس پل مر گیا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ وہ یہاں کی مالکن تھی اور وہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی شاہانہ تھا۔ یہ کسے گنوا دیا ہے اس نے؟ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی دوسری فجر معراج کیسے ہو سکتی تھی جسے پا کر وہ اسے موو آن کر جاتا؟ وہ بس ایک ہی تھی جسے اس نے خود گنوایا تھا۔ کئی لمحے وہ ناکام حسرت سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں بس یہی کہنے آیا تھا کہ میں ماضی میں جو بھی ہوا، مجھے خوشی ہے کہ ہم کزنز ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم فرقان چچا کی بیٹی ہو۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اس نے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ارسل کی بات کاٹی۔ میں رشتے پالنے کی عادی نہیں، میں فجر معراج ہوں۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، یہی میری پہچان ہے۔ مگر تم ہمارا خون ہو، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ فجر نے آئیبرو اٹھا کر سزاحیہ نظروں سے دیکھا۔ تو تم اس کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ ارسل کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہ اسے مزید ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس نے آخری کوشش کی۔ میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر معافی کا سوال کیسا؟ ارسل کے چہرے کا رہا سہا رنگ بھی اڑ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہوئے۔ میں نے بس تم سے محبت کی ہے فجر۔ ارسل پلیز، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں۔ شوہر کا لفظ اس کی ایک تیر کی طرح ارسل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر آخری شکست خوردہ نظر اس پر ڈال کر کمرے کے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھیں موند کر خود کو نارمل کیا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی اور نکلتے ہی ساکت رہ گئی۔ سامنے ولی کھڑا تھا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایک بازو پر پلستر تھا تو دوسرے میں گرم کافی کا مگ، جبکہ اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ آنکھیں ترچھی تھیں جو لاوے کی طرح دہک رہی تھی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس وقت وہ رکابت کی تصویر لگ رہا تھا۔ اس نے ارسل کو باہر جاتے دیکھا۔ اگر وہ دنیا میں کسی شخص سے چڑھتا تھا تو وہ ارسل تھا۔ فجر کے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر شک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت صفائی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دہکتے وجود کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا، مگر چال میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ کوئی مسئلہ؟ یہ اگلا سوال تھا۔ اس کی جانچتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارسل یہاں کیوں آیا تھا، مگر اس کی جلتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اس کی ہے، مگر رکابت ایک ایسی آگ ہے جو یقین کے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس بار پوچھنے کی باری فجر کی تھی۔ نہیں، اس کی آواز غیر معمولی طور پر سپاٹ اور گہری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فجر کو اس کے مختصر جواب پر تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے پر جمائیں۔ جل رہا ہوں اندر سے باہر سے، تمہاری خاموشی سے، ابھی جو ہم دونوں میں چند قدم کا فاصلہ ہے اس سے، اور اس ڈر سے کہ کہیں تم میرا ہونا بھول نہ جاؤ۔ وہ رکا نہیں، مزید قریب جھکتے ہوئے اس کے کانوں تک اپنے دل کا شور پہنچا گیا۔ میں اس ہر لمحے سے جلتا ہوں جو تم نے میرے بنا گزارا ہے۔ وہ اس ہر شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کی سانسیں بھی کبھی تمہارے قریب سے گزری ہوں۔ اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی، اس پر فجر ساکت رہ گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کہا۔ کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے، سامنے والا سننا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ان کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہوا۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی ابھری۔ آئندہ ماضی کا کوئی بھی بھوت تمہارے حال کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شوہر کو یاد کر لینا۔ اس نے مزید جھک کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس لمس میں حق تھا، ملکیت تھی، رکابت تھی۔ فجر جو چند لمحے پہلے ارسل کے سامنے ناقابل تسخیر پہاڑ بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ سے تھمایا، پھر ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔
اس کے قدم اتنے ہی مضبوط تھے۔ وہ ششدر سی سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ولیم تھا اور ولی بھی، وہ زمین تھا اور آسمان بھی، لیکن وہ اس کے لیے ہمیشہ زمین بن کر رہا۔ آج فجر نے اس کے اس روپ کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، جس کی بنا پر وہ جوزف پیلس کے مقیم اسے ڈیفالٹ پیس کہتے تھے۔ وہ اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ فجر تو پھر محبوب بیوی تھی۔ اس کے راہداری میں مڑتے ہی فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، بے شرم فارنر، مگر چہرہ حد درجہ سرخ تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی پلٹ گئی تھی، البتہ ذہن تانے بانے بن رہا تھا کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ورنہ اسے ایسے ہی پزل کرتا رہے گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔